جو آئیڈیل صورت ہے وہ یہی ہے کہ جو آبجیکٹیوز میں اور اسیسمنٹ میں ایک الائنمنٹ ہو، اس میں کوئی مس میچ یا اس کا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اچھی ٹیچنگ لرننگ کے لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب یہ فگر آپ یہ دیکھیں، اس کو میں نے پریزنٹ کرنے کی اس میں نے کوشش کی ہے کہ اگر وہاں پر مس میچ ہو ان کے بیچ میں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، یو سی۔ اور ہم اگر کیونکہ ہم obviously ویسٹیج آف ٹائم ہے اور ویسٹیج آف ریسورسز ہے اور اس میں ڈیمیجنگ ہے، یہ سارے اس فگر کے ساتھ کنوے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں الائنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ تو اس میں اب مثلا میں آپ کو یہ ایگزامپلس دیتی ہوں اس کی کہ مس میچ کا کیا مطلب ہے۔ فار انسٹنس آپ نے ڈیفینیشنز کے لیول پہ کوئی بھی چیز پڑھائی ہوئی ہے، کوئی بھی کانٹینٹ ہے، اس کو آپ نے صرف ڈیفینیشنز کے اوپر آپ نے کور کرایا ہوا ہے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں اسیسمنٹ میں ایکسپلین کرنے کے لیے، تو یہ بالکل بھی آبویسلی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اس لیول کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے جس پہ کہ کلاس روم میں ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کنڈکٹ ہوا تھا۔ آپ کی اسیسمنٹ میں میچ نہیں ہے، سو دس کین ناٹ گیو اینی گڈ اور پازیٹیو ریزلٹس۔ ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں نا، آپ اپنے کوشچن پیپر کو یاد کریں، وہ ایک شارٹ آنسر کا ایک ایگزامپل ہے ڈیفینیشن جو ہے، اور اس میں مارکس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کتنے مارکس ڈیفینیشن کیری کرتی ہے، 1.5 مارک، 2 مارکس، یہی ہوتے ہیں نا۔ ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کا ایسے ٹائپ کوشچن ہے اور it will carry 10 marks, 15 marks and in certain cases 20 marks also۔ تو اگر آپ کا صرف آپ نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اور وہاں ایکسپلینیشن مانگ لی ہے تو آپ نے تو وہ اتنی ایکسپلینیشن پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا، شاید کبھی آپ نے خود بھی کہا ہو کہ میں نے تو صرف ڈیفینیشن ہی پڑھی ہوئی تھی، ادھر ایکسپلینیشن مانگ لی، پتہ نہیں ایکسپلینیشن تو ہم نے کبھی کلاس میں کی نہیں ہے، تو میں تو صرف ڈیفینیشن ہی لکھ کے آ گیا۔ وہ یہی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی آبجیکٹیو کے ساتھ آپ کی وہ اور آپ کی ٹیچنگ اور آپ کی اسیسمنٹ ایک لائن میں نہیں آ رہے ہوتے۔ دوسری اگزامپل دیکھ لیں، فار انسٹنس آپ نے جسٹ اس کو کیا ہوا ہے ایکسپلینیشن لیول پہ کیا ہوا ہے اور آپ نے کوشچن میں مانگ لیا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ۔ اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم 2-3 چیزوں کے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا، پھر ہی آپ کمپیئر کریں گے نا، منیمم 2 چیزوں کو۔ کنٹراسٹ کے لیے بھی آپ کو 2-3 چیزوں کا پتا ہو تو آپ کہیں گے نا یہ پلس پوائنٹس ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، یہ سملر ہیں، یہ ڈس سملر ہیں۔ ایکسپلینیشن میں صرف اگر آپ نے ایک ہی کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے، تو یہ مس میچ آ گیا نا۔ اسی طرح سے اگر آپ کی ایک اور ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے کمپیریزنس پڑھے ہوئے ہیں صرف کہ جی یہ 2 چیزیں تھیں، یہ 3 چیزیں تھیں اور یہ ان کا کمپیریزن ہے، اور آپ کا کوشچن آ گیا ہے کہ ڈرا پکچر، آپ نے سب دس تھنگ یا دس تھنگ، اب آپ نے ڈرائنگ کے ساتھ یا فگرز کے ساتھ یا امیجز کے ساتھ آپ نے وہ نہیں کی ہوئی یا آپ نے ان کو ڈرا کرنا نہیں سیکھا ہوا، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اٹیمپٹ دیٹ کوشچن؟ سو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ایک الائنمنٹ میں نہیں ہے، اور جب ایک الائنمنٹ میں نہیں ہے آپ کا وہ کوشچن ہی آپ اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے، ٹیچنگ کا کیا پتا چلے گا کیسی ہوئی تھی، لرننگ کا کیا پتا چلے گا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو آپ کا ٹارگیٹ تھا، جو کہ آپ کا آبجیکٹو تھا، وہ کتنا اٹین ہوا ہے، کتنا اچیو ہوا ہے، کچھ بھی اس سے اندازہ نہیں نہ ہوتا۔ سو یہ مس میچ جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے وہ جو فگر جس میں کہ وہ بچہ سائیکل سے گر رہا ہے، اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مس میچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ اچیو اینی تھنگ۔ جب کوئی اچیو ہی آپ نہیں کر رہے، اس میں امپروومنٹ کیا ہوگی، اس میں کیا ریکمینڈیشنس ہوں گی، تو اگر اس میں ایک لائن میں نہیں آتے تو یہ ریکمینڈیبل نہیں ہے فار اسیسمنٹ یا فار ٹیچنگ یا فار لرننگ۔